بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیپر آگے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا. پریشان نہ ہوں، اور یہ کہ آپ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، بس آپ اپنی اسٹڈیز مکمل کرتے رہیں. تو یہ آپ کا پہلا لیکچر ہے بریک کے بعد. اب دوبارہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے 21 تک احادیث کر لی تھی، جس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکیٹ بازار میں گئے اور ایک غلے کا ڈھیر تھا، اور آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیاں گیلی ہو گئیں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ دکاندار سے کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگا کہ بارش ہو گئی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم یہ اوپر سوکھے کیوں رکھے ہیں، اندر گیلے ہیں، تو آپ مکس کر کے رکھو، اور تاکہ بتاؤ سب کو کہ یہ بارش سے گیلے ہیں. جس نے خریدنا ہوگا خرید دے، اور اس کے مطابق اس کا دھوکہ نہ ہو اس کے ساتھ. تو اور یہ کہ یہ معیشت سے متعلق حدیث ہے، یعنی معاشی نظام اور دھوکہ دہی اور غرر، بے جسے کہتے ہیں، بے میں غرر، دھوکہ. تو اس آیت نمبر حدیث نمبر 22 جو ہے اس میں بھی اسی طرح تجارت کے حوالے سے ذکر جاری ہے. پیچھے والی حدیث کا ہی ٹاپک چل رہا ہے. تو حدیث نمبر 22 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی سعید صحابی ہیں، وہ ان سے روایت کیا گیا ہے. قالا، انہوں نے کہا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء. جامع ترمذی میں یہ حدیث شامل ہے، جو صحاح ستہ میں سے ایک ہے. تو ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق، سچ بولنے والا تاجر. یہ پیچھے والی حدیث کا ہی موضوع ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو وہ بتائے کہ یہ اناج گیلا ہے اور سوکھے کو علیحدہ رکھے، سوکھے کو اس کے اوپر مت پھیلائے. تو یہ سچ ہی کہ اس میں ہی آتا ہے. پیچھے والی حدیث کا ہی ٹاپک چل رہا ہے کہ جو سچ بولنے والا تاجر ہوگا اور امانت دار بھی ہوگا، یعنی کہ اپنے معاملات میں، تجارتی معاملات میں بہت کھرا ہوگا، تو امین بھی ہوگا اور سچ بولنے والا بھی، یعنی امانت دار، دھوکہ دہی نہیں دینے والا، دھوکہ نہیں کرتا. ماں ساتھ ہوگا نبیوں اور شہداء کے. تو یہ یہاں پہ واضح ذکر نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کہاں ساتھ ہوگا. تو یہ ایک الگ حدیث ہے. تو اس میں ذکر ہے کہ قیامت کے روز حشر کے میدان میں سورج بہت نیچے ہوگا اور شدید گرمی ہوگی، اور سب لوگ کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے اپنے حساب کتاب کے لیے. تو اللہ کا عرش ہوگا، اور اللہ کے عرش کے نیچے 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو وہاں پناہ ملے گی. تو اس میں سارے کے سارے نبی ہوں گے، وہ شہداء جنہوں نے حق کی، سچ کی اور اللہ کی ذات کی خاطر جو ہے وہ جان دی ہوگی، جان قربان کی ہوگی. تو اس کے علاوہ جو عادل حکمران ہوگا اور انصاف کرنے والا جج ہوگا، اور اس کے علاوہ حافظ قرآن، اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں ایک ہیں سچا تاجر، ایماندار تاجر. تو یہ سب اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پہ شہداء اور نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایکچوئل دوسری حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر. تو کیونکہ اس حدیث میں یہی ذکر ہے ان دو کا، تو اب تھوڑا سا حوالہ دینے کے بعد ان دونوں کی ڈیٹیل زیادہ بتائیں گے کہ آپ سوچیں کہ نبیوں کا درجہ کس قدر بلند ہے. تو اس میں سارے رسول بھی آتے ہیں. اور شہداء کا درجہ کس قدر بلند ہے، جنہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے
اس کی خاطر جان دی ہو، اس سے بڑا اور کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے ساتھ ایک ایماندار تاجر بھی، سچ بولنے والا تاجر بھی ہوگا۔ تو بہت آسان حدیث ہے، چھوٹی سی ہے، آپ کو اس کی عربی بھی آرام سے سمجھ آ جائے گی، اور اس کی تشریح آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور پیچھے والی سے ملا کے پڑھیں گے۔ اگلی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے 23 نمبر کی۔ ان ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تلقوا الرکبان لبیع ولا یبع بعضکم علی بیع بعض۔ تو یہاں تک پہلے آپ سمجھیں کہ یہ حدیث بھی پیچھے والے ہی حدیث سے جڑی ہوئی ہے، معاشی نظام سے متعلق ہے، تجارت سے متعلق ہے، کاروبار اور بزنس سے متعلق ہے، کہ جب شہروں کے اندر، منڈیوں کے اندر، دیہاتوں سے یا دور دراز سے سامان لایا جاتا ہے خرید و فروخت کے لیے، تو اس علاقے کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ شہر سے باہر جا کے پہلے ہی ان سے ڈیل کر لیتے ہیں، اور ان کو اکٹھا ہی پورا مال خرید لیتے ہیں، اور ان کو واپس روانہ کر دیتے ہیں، اور ان کے پیسے سستا خریدتے ہیں کہ تمہاری خواری بچی، تم جاؤ، اور خود کیا کرتے ہیں، سارے مال پہ قابض ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اس چیز کی تنگی کر دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر دیتے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہم مہنگا بھی خرید لیں گے، کئی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں روزمرہ کے استعمال کی، پھر وہ مہنگا خرید لیتے ہیں، تو اس طرح مصنوعی مہنگائی ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے، لا تلقوا، مت بڑھو، آگے بڑھ کے مت ملو، رکبان، رکبان وہ لوگ ہیں جو ٹرکوں پہ، ریڑوں پہ، گاڑیوں پہ، کسی بھی طریقے سے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، کسی بھی طریقے سے سامان تجارت لاد کر لاتے ہیں، اسے رکبان کہا گیا، جو قافلہ آتا ہے۔ تو مت ملو، لقا، ملاقات، آپ نے لفظ سنا ہے، وہ اسی سے بنا ہے، تو مت ملاقات کرو بیع، خرید و فروخت کے لیے، تم لا یبع بعضکم علی بیع، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے بڑھ کے آگے جا کے مت خرید و فروخت کرے، یعنی کہ مال کو منڈی میں آنے دو، اور وہاں سب اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں، نہ کہ ایک ہی بندہ خریدے۔ ولا تناجشوا ولا یبع حاضر لباد، اور تناجشوا کا مطلب ہوتا ہے بولی لگا کے کسی چیز کا ریٹ بڑھا دینا، یعنی کہ خام میں وہاں کھڑے ہو کے ایک ٹرک آلووں کا آیا ہے، ایک کہتا ہے میں اتنے کا خریدتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اتنے کا خریدتا ہوں، تو اس طرح وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور عام ایک بندے کو جو ضرورت کی چیزیں خریدنے بازار جائے گا، ان کے یعنی کہ کاروباریوں کی وجہ سے، ان کے آپس میں اس لین دین کے مصنوعی طریقہ کار پیدا کرنے کی وجہ سے عام بندے کو وہ چیزیں اپنے اصل ریٹ سے مہنگی ملیں گی، تو یہ ان کے اوپر معاشی بوجھ ہوگا۔ تو تناجشوا اس کو کہتے ہیں، بولی لگا کے قیمت بڑھانا، منع کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ولا یبع حاضر لباد، اور شہری دیہاتیوں کے لیے مت خریدیں کہ تم جاؤ ہمیں یہ ساری چیزیں دے دو، دیہاتی کو کہے، اور تم جاؤ بس، ہم جانے اور ہمارا کام، اور ہم یہاں پہ مصنوعی مہنگائی کریں گے، اور تم فارغ ہو، تم جاؤ۔ اس طرح ذخیرہ اندوزی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حاضر لباد کا مطلب ہے دیہاتی، دیہاتی کہتے ہیں لباد کو، اور حاضر یعنی کہ جو وہاں پہ شہری ہے۔ ولا تسروا الابل، اور والغنم، اونٹوں اور بکریوں کا، یعنی کہ جیسے کوئی صبح بکریوں اور اونٹوں کا دودھ نکالتے ہیں، یا بھینسیں ہیں، یا تو وہ بیچتے ہیں مارکیٹ میں، اور پھر یہ کہ شام کو اگر اس طرح، ورنہ یا یہ دونوں صورتوں میں دونوں ٹائم دودھ نکال کے بیچتے ہیں، تو اگر کوئی جان بوجھ کے آج کے دن کے لیے دودھ ان کا نہیں دھوتا، اسے کہتے ہیں، تو وہ تاکہ محسوس ہو کہ یہ جانور بہت زیادہ دودھ دیتے ہیں، تو اس سے جانور کو بھی تکلیف ہے، اور وہ جمع کر دے گا،
اور اس کا جانور کو بیچ کر زیادہ ریٹ لے گا، تو اس کو پتہ چلے گا یہ جی بہت اعلیٰ نسل کا اور بڑا صحت مند جانور ہے، یہ زیادہ دودھ دے گا۔ یہ بھی دھوکے کی تجارت ہوگی، کیونکہ جب وہ اسے گھر لے جائے گا جانور کو، تو اگلے دن دودھ دھونے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ نیکسٹ ٹائم تو ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ دھوکے کی تجارت ہوگی۔ تو یہ بھی منع کر دیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَمَنِ ابْتَغَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، پس بعد میں اگر اسے کوئی خریدتا ہے فَهُوَ بَخَيْرٍ ناظرین، تو دو باتوں کا وہ خیال رکھے کہ بعد ان یحلبها ان رضیها امسکها وَإِن سَخَطَهَا تو ردها۔ مطلب یہ کہ اب اگر اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے اور وہ بکری یا جانور اتنا دودھ تو نہیں دے رہا جتنا اس نے اس وقت ہمیں فروخت کرتے وقت ظاہر کیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دودھ دھوئے، لہب کہتے ہیں دودھ کو کہتے ہیں، تو این یحلبہا، جب وہ اس کا دودھ دھوئے، تو اگر وہ پسند کرے کہ چلو اب رہنے دو تو ٹھیک ہے، اس کی تجارت ہے، اس نے تو دھوکہ دیا، لیکن یہ جس نے خریدا ہے وہ جانور وہ واپس نہیں لے کے جا رہا، تو وہ اس نے صبر کر کے تو رکھ لیا، امسکہا اپنے پاس رکھ لیا، وَإِن سَخَطَهَا اگر وہ اس کو ناپسند کر رہا ہے، غصہ آیا اسے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ردہا وہ اس جانور کو واپس لوٹانا چاہتا ہے، تو وہ رائٹ رکھتا ہے اسے واپس کرنے کا، لیکن جو دودھ اس نے استعمال کیا ہے اس کو وہ اس کے لیے قیمت چکا دے، یعنی یا پیسے دے دے، یا وصاعًا من تمرے، یا ایک سا کوئی 5 مٹھیاں کھجوریں ہوتی ہیں، 5 مٹھیوں میں جتنی کھجور ہے، مقصد کہہ لیں آدھا کلو یا اس طرح تھوڑی لگ بھگ کھجوریں دے دیں، کھجوریں نہیں دے رہا تو وہ قیمت چکا دے، مطلب وہ جو دودھ اس نے نکالا ہے استعمال کیا ہے وہ اس کی قیمت دے رہا ہے دراصل، اور جانور اس کو واپس کر رہا ہے۔ تو 2 صورتیں بتائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم، صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ شامل ہے کہ دونوں میں سے جو چاہے اختیار کر لے، لیکن اس شخص کا یہ دھوکہ شمار ہوگا۔ ایک نیکسٹ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان عمر بن ابی 24 نمبر کی، ان عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا الجالب مرزوق المحتقر الملوم، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجالب، یعنی کہ جالب ہوتا ہے جو مال مارکیٹ میں لائے اور مارکیٹ میں بنا کے بیچے یا تیار کر کے، وہ مرزوق، اس کو تو رزق دیا جائے گا، والمحتقر، اور جو روک لے گا غلہ ذخیرہ اندوزی کے لیے، تاکہ اگزامپل وہ ٹماٹر ہی مارکیٹ میں نہیں لاتا تاکہ مارکیٹ میں اتنا شور مچے، ٹماٹر ٹماٹر ہر بندہ کہے اور پھر وہ منہ مانگی قیمت ادا کرے، اس کو کہتے ہیں محتکر، احتکار، قیمتوں کو آگ لگانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا، قیمتیں بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے لفظ یوز کیا ملعون، اس پر لعنت ہوگی، یعنی اس کو برکت نہیں ملے گی، اس کو تو ہر طرف سے اللہ کی ناراضگی ہوگی اور بندوں کی بھی ناراضگی ہوگی، اور لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی مارکیٹ میں چینی کا شور، کبھی آٹے کا شور، کبھی اس طرح۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے تو اس کو وہ ملعون ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو عوام الناس کو فائدہ پہنچانا ہے اور رزق حلال کمانا ہے اور جائز منافع لینا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ مرزوق ہے، اسے رزق فراہم کیا جائے گا، اس کے رزق میں برکت آئے گی۔ یہ سارے ٹاپک معاشیات، تجارت، اکنامکس اور بزنس سے متعلق چل رہے ہیں، اور ان کے جو تشریح ہے وہ بھی آپ ساری ملا کے پڑھیں گے اور ان سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تشریح بہت لمبی نہیں کرنی، لیکن جب آپ بہت زیادہ پڑھیں گے تو آپ کی جو تشریح ہے وہ بڑی جاندار ہو جائے گی۔ نیکسٹ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نمبر ہے 25، ان ابی ہریرہ رفعہ ان اللہ عز وجل یقول انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خانہ
خرج تو من بینہم، رواہ ابو داؤد، یعنی سنن ابی داؤد جو صحیح ستہ میں ہے، اس میں یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ اب اس کا ٹاپک بھی وہی ہے جو پیچھے والی احادیث کے ٹاپک چل رہے ہیں، یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انہوں نے یہ رفعہ کا مطلب ہے کہ اس تک ان تک ان کی سند جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ثالثو، میں تیسرا، الشریکین، شریکین تثنیہ کا صیغہ ہے، دو شریک۔ وہ کون دو شریک ہیں؟ دو بندے جب کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، مل کے کوئی کام کرتے ہیں جس میں روزی کمائی جائے، رزق کمایا جائے، وہ شریکین ہیں۔ تو یعنی ڈیل کرتے ہیں دو گروپ، تو انا ثالثو، میں تیسرا ہوں۔ شریکین تثنیہ کا صیغہ دو بندوں کے لیے آتا ہے، جو معاہدہ کرتا ہے، جو بزنس کاروبار کرتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں، یعنی جسے آپ کہہ لیں حدیث قدسی، یہ حدیث قدسی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں ان میں تیسرا شریک ہوتا ہوں، یعنی میں اتنا خوش ہوتا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ جب دو بندے بزنس کرتے ہیں مل کے، تو میں ان کے باہم سلوک اتفاق سے بہت خوش ہوتا ہوں، اور میں تیسرا شریک بن جاتا ہوں۔ ظاہری سی بات ہے، جب اللہ تیسرے شریک بنیں گے تو برکت آئے گی۔ ما لم یخن، کب تک؟ جب تک کہ وہ خیانت نہیں کرتے، تب میں تیسرا شریک ہوتا ہوں۔ احدہما، ان میں سے جب کوئی ایک خرابی پیدا کر دیتا ہے، یعنی کوئی بدعہدی کرتا ہے یا بے ایمانی کرنے کی سوچتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان کے برے کام میں شریک نہیں ہوں، میں بیچ میں سے نکل جاتا ہوں۔ صاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے خیانت یا خیانت کرنے کا سوچ لیتا ہے تو میں بیچ میں سے نکل جاتا ہوں۔ فائزہ خانہ ہوں، اور جب وہ خیانت کر گزرتا ہے، خرج تو من بینہم، تو میں ان کے درمیان نہیں رہتا۔ تو یہ بھی پیچھے والی احادیث سے ملا جلا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت پھر نہیں دیتے جب وہ باہم کاروبار کر لینے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کا کرتے ہیں یا سوچتے ہیں۔ تو نیکسٹ حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ خسف بہ یوم القیامۃ الی سبع ارضین، رواہ بخاری۔ یہ بھی صحیح ستہ میں سے بخاری شریف میں سے لی گئی ایک حدیث ہے۔ اس میں عبداللہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جس نے بغیر حق کے زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی لیا، اخذ چھین لیا یا لے لیا کسی کا، جو اس کا حق نہیں ہے، یعنی اس کی نہیں ہے، کسی دوسرے سے، چاہے چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کسی کا حق مار لیا، خسفا، تو اسے دھنسا دیا جائے گا، بے ہی، اسی زمین کے اندر، یوم القیامہ، قیامت کے روز، الی سبع ارضین، یعنی زمین کی 7 تہیں ہیں، تو ان 7 تہوں کے اندر تک اسے دھنسا دیا جائے گا اگر وہ ناحق کسی کا دھوکہ دے کے 1 انچ بھی زمین اپنے حصے میں شامل کر لیتا ہے، تو زیادہ زمین ہو تو پھر اس کا اور زیادہ گناہ ہے۔ تو خسفا، دھنسا دیا جائے گا، بے ہی یوم القیامہ، قیامت کے روز، اسے سزا کے طور پہ اس زمین کے اندر ہی دھنسا دیا جائے گا۔ کس قدر سنگین یہ سزا ہے، جس کے لیے ہمیں کتنی احتیاط برتنی ہے۔ یہ بھی بڑی آسان حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ایک اور حدیث ہے، انس قالا، حضرت انس فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقۃ۔ یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث شامل ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم، مسلمان نہیں بوتا، یا غرسو،
یعنی کہ زمین میں جب ہم کوئی اناج بوتے ہیں تو غرسن او یزرا، نہیں کوئی وہ بوتا یا کھیتی کرتا پس جب تک کہ اس میں سے کھائیں گے. زرع کہتے ہیں کھیتی باڑی، اور یغرس ہوتا ہے باغات کی کاشت کرنا، باغ لگانا. یغرس و غرسن کا مطلب ہے پودے لگانا، باغ لگانا. اور یزرع و زرعن کا مطلب ہے کھیتی، یہ جو گندم، چاول، چنا ان کے کھیت ہیں اس کو زرع کہیں گے، اور غرسہ کہیں گے باغات کو. تو وہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی ایسا مسلم نہیں ہے جو بوتا ہے یا کھیتی تیار کرتا ہے، اور اگر فیاکلوا اس میں سے کوئی کھاتا ہے، من طیر پرندوں میں سے کوئی آ کے، او انسان یا کوئی انسان کھاتا ہے، یا بہیمتن کوئی جانور آ کے چرتا ہے، الا کان لہ بہ صدقۃ، تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے. تو یہ جو ما من ہے یہ اس کی امپورٹنس شو کرنے کے لیے اس کو نیگیٹو پہلے بنایا گیا ہے کہ نہیں ہے کوئی مسلم کہ وہ کھیتی اگائے یا باغ لگائے اور پھر اس میں سے کچھ لوگ کھا لیں، اور جانور بھی، انسان بھی، اور پرندے بھی، اور یہ کہ وہ صدقہ ہو اس کی طرف سے. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ ایک صدقہ جاری ہے. یعنی آپ معیشت کے لیے کماتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس میں سے بغیر آپ کے معاوضہ دیے بھی کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ صدقہ بن جاتا ہے. اس پہ ہم بعض کا سختی کرتے ہیں کہ کیوں آپ ہمارے باغ میں آئے، کیوں کوئی چیز لی، کیوں کھیت میں آئے. تو یہ بھی بہت غرور و تکبر میں آئے گا اور ناشکرے پن میں آئے گا. تو اس کے لیے برکت ہے کہ اگر وہ کسی کو اس میں سے کھانے دے، خوش دلی سے لینے دے. نیکسٹ ایک اور حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 28 نمبر کی، ان ابی سعید قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الجہاد من قالا کلمہ ناتا حق عند سلطان جابر. ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو افضل جہاد ہے، افضل، اب نیا ٹاپک آیا ہے، یہ معیشت کا ٹاپک ختم ہو گیا جو پیچھے احادیث جا رہی. تو افضل جہاد یہ ہے کہ آپ کلمہ حق کہیں، یعنی سچ بات کہیں. اندہ سلطان جابر، چاہے کوئی حکمران کتنا بھی سخت گیرو، آپ اس کے سختی کے وجہ سے ڈر جائیں. جابر سلطان کا مطلب ہے ظالم حکمران، کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو آپ حق نہ بولیں. تو یہ تو ویسے ہی ہے، آپ نے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین ایمان یہ ہے کہ جب آپ برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اسے برا کہیں. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر آپ اسے دل میں تو برا کہیں. یہ ادنیٰ ترین ایمان ہے. تو اسی حوالے سے یہ دوسری حدیث ہے، اسی ٹاپک کے حوالے سے ہی یہ کو ریلیٹڈ ہے کہ جابر سلطان کے سامنے آپ ڈر جائیں اور حق کو چھپا لیں اور سچ بات کو چھپا لیں تو یہ غلط ہوگا. یہ بھی جہاد کی ایک اعلیٰ قسم ہے کہ آپ اس سے گھبرائیں نہیں. جہاد کیا ہے؟ تاکہ آپ ایفرٹ سے کوئی جائز کام کریں، اپنے شعور کے ساتھ اور پوری تگ و دو کے ساتھ. اسی کو جہاد کہتے ہیں. جہاد آل ٹائم تلواریں اور اسلحہ لے کے دوسروں کو مار پیٹ بھاگنے اور قتل و غارت کرنے کا نام نہیں ہے. جہاد آپ اپنے ایمان کو قائم رکھ کے وہ کام کرنے کا نام جہاد ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور برائی سے بچنے کا نام اور اللہ کے احکامات کو ماننے کا نام جہاد ہے. تو یہاں جابر حکمران کے سامنے سچ بولا جائے گا. تو آپ یہ اتنے ہی رکھیں. نیکسٹ یہ پہلا لیکچر ہے اور اس کے بعد پھر نیکسٹ لیکچر ہوگا. تو آپ برائے مہربانی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، پریشان نہ ہوں. تو یہ وقتی پریشانی ہے، آپ بالکل بھی اپنی ہمت نہ چھوڑیں. کوئی بات نہیں، جب آپ کی تیاری ہوگی تو پیپر باری باری ہوں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے آسانی ہوگی، تو فکر نہ کریں. تو آپ کو میں نے رابطے کے لیے کہا ہے
گروپ میں 4th ایئر کے، اس میں بھی آپ کا کوئی ابھی میسیج نہیں آیا. جو آپ کا علیحدہ اسلامت الیکٹیو کا بنا ہوا ہے گروپ، اس میں بھی ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. تو میں لیکچر ڈال رہی ہوں، فرسٹ لیکچر ہے یہ، تو اس کو آپ ضرور توجہ سے سنیں اور اپنے ایگزامس کی تیاری کریں. شکریہ. اللہ حافظ.